بچوں کو عبارت کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، عبارت کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں۔ کیا آپ نے کبھی لطیفوں کے علاوہ کوئی مزاحیہ مضمون پڑھا ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ مزاح کیا ہوتا ہے؟ مزاح کے معنی ہیں ہنسی مذاق۔ محترم ٹیچر، میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ جو پہلا سوال آپ نے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے کبھی لطیفوں کے علاوہ کوئی مزاحیہ مضمون پڑھا ہے، تو اس سوال کے بعد آپ کو ایک چھوٹی سی وضاحت کر دینی چاہیے کہ لطیفہ ہوتا کیا ہے، اور لطیفہ سننے کے بعد یا کم از کم ایک اچھا لطیفہ سننے کے بعد ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ تو رد عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور یا تو ہم ہنس پڑتے ہیں یا کم از کم مسکرا ضرور دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کم از کم تمہید اٹھا لیں گے دوسرے سوال کے لیے، جس میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ مزاح کیا ہوتا ہے، مزاح کیا ہوتا ہے۔ مزاح وہ ہے جسے سن کر یا پڑھ کر آپ کو ہنسی آئے یا کم از کم آپ مسکرا اٹھیں۔ مطلب یہ ہے کہ اسے پڑھ کر ایک آپ کی طبیعت پر خوشگوار اثر ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ طنز کیا ہوتا ہے؟ طنز کے معنی تو ہیں کہ ایسی ذو معنی بات کا مطلب ہے کہ جس کے دو معنی نکلتے ہوں، ایسی ذو معنی بات جس سے مزاح پیدا ہو۔ لیکن طنز کے محترم ٹیچر، آپ بچوں کو بھی بتا سکتے ہیں کہ طنز دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو طنز یہ ہے کہ آپ بات ایسی کریں کہ بات سے بات پیدا ہو اور اس سے پھر نتیجتاً مزاح پیدا ہو جائے۔ دوسرے معنی طنز کے یہ ہیں کہ آپ کسی شخص کی ذات کو نشانہ بنائیں اور اس کے نتیجے میں وہ بات توہین آمیز لگے، اگرچہ اس میں ہنسنے کی بات پیدا ضرور ہو جائے، مگر نشانہ کسی شخص کی شخصیت ہو، اس کی ذات ہو۔ اب یہ طنز، اس طنز کو برا سمجھا جاتا ہے کہ جس میں آپ کسی کی ذات کو نشانہ بنائیں۔ لیکن اس کے علاوہ طنز اور مزاح کو ملا کر ایک لفظ بنتا ہے، ایک مرکب لفظ بنتا ہے، طنز و مزاح۔ اب اس میں پھر یہ دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ وہ طنز جس میں کسی کی ذات کو نشانہ نہ بنایا جائے، بات سے بات پیدا کی جائے، وہ طنز ہو گیا، اور مزاح بات ہی ایسی کی جائے جس میں کسی کی ذات شامل نہ ہو بھی تو اس کی توہین نہ ہو، تو ان دونوں چیزوں کو ملا کر پھر کہتے ہیں طنز و مزاح۔ اب اگلا سوال اور آخری سوال یہ ہے، جس کا تعلق ڈائریکٹلی اس باب کے ساتھ ہے، باب کے عنوان کے ساتھ ہے۔ کیا جاگتے میں بھی خواب دیکھے جا سکتے ہیں؟ اب بچے بڑے دلچسپ جواب اس میں دیں گے ضرور، لیکن ان تک آپ نے جو بات واضح طور پر پہنچانی ہے وہ یہ ہے کہ بالکل جاگتے میں خواب دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن وہ خواب
ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق صرف خواہشات کے ساتھ ہوتا ہے. آپ ان کو ضرور بتائیے گا کہ جاگتے میں خواب دیکھنے کو ڈے ڈریمنگ کہا جاتا ہے انگریزی میں. اور ڈے ڈریمنگ یا جاگتے میں خواب دیکھنے کا مطلب ہے کہ وہ سہانے خیالات، اچھی اچھی باتیں، اچھی توقعات، وہ سہانے خیالات جو آپ کو ماضی بھلا دیں اور آپ بہت روشن مستقبل اپنا دیکھنا شروع کر دیں، یا اچھی اچھی امیدیں وابستہ کرنے مستقبل کے ساتھ. اسے کہتے ہیں ڈے ڈریمنگ یا جاگتے میں خواب دیکھنا. درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باپ کے عنوان تک لے جائیں.